وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، تو ہم نہیں عذاب دینے والے جب تک کہ ہم بھیج نہ دیں خبردار کرنے والے کو۔ تو اب آپ ایک فہرست بنائیے، اپنے دماغ میں ایک لسٹ بنائیے کہ جن لوگوں کے اوپر میسیج یا تو پہنچایا نہیں گیا جس کی ذمہ داری تھی، یعنی ہم لوگوں کی، یا تو وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ میسیج کو سمجھ سکتے تھے، پیدا ہوتے ہی گزر گئے، پیٹ کے اندر ہی کوئی گزر گیا۔ اب وہ گزرا تو اس لیے تھا کہ وہ کسی کے لیے امتحان تھا، مگر اس کا اپنا امتحان بھی تو ہونا چاہیے۔ کوئی بیچارہ لولا لنگڑا یا اپائج جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کچھ کام ہی نہیں کر پاتا اس دنیا میں، آپ سمجھ رہے ہو؟ ہر وہ انسان کی جس کی جو کیپیبلٹیز تھی وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے حساب سے ہی اس قابل نہیں تھی، ایسیسیبلٹی اس کے پاس نہیں تھی، یا اگر ذمہ داری کسی کی تھی اور اس نے ذمہ داری پوری نہیں کی، ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ کیا ان کو ڈائریکٹ اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ کوئی نان مسلم کے گھر میں پیدا ہو گیا، اٹھایا اور جہنم میں ڈال دیا، پیدا ہوتے ہی کوئی گزر گیا، یا اگر بڑا ہوا بھی پڑوس میں اس کے مسلمان صاحب تھے، ان مسلمان صاحبوں کو اپنی بلڈنگیں بنا بنا کے ختم ٹائم نہیں ہوا، تو وہ کیا بتاتے کہ دین کیا چیز ہے؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ جنرلی تو ہم یہ سنتے ہیں جو مسلمان بچہ پیدا ہو گیا اس کو ڈائریکٹ اٹھا کے جنت میں ڈال دیا، ہے نا؟ تو مگر ایسا نہیں ہے۔ جب تک ایک انسان کا امتحان نہ ہو، جب تک ایک انسان کی طرف میسیج نہ پہنچا ہو، تب تک تو پھر تو یہ سارا پری ڈیٹرمائنڈ مسئلہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا موت دے دی بچپن میں اور اٹھا کے پھر جنت میں بھی ڈال دیا۔ تو ایز کمپیئر ٹو ایک وہ انسان کی جو 70-80 سال کی عمر تک دنیا میں اسٹرگل کرتا رہا ہو اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک تضاد سب محسوس ہوتا ہے نا۔ اس لیے اس کی گتھی جو ہے قرآن خالی اشارہ کر دیتا ہے کہ کان کھول کے سن لو، تب تک ہم عذاب نہیں دیں گے جب تک رسول نہ بھیج دیں۔ دنیا کے اندر کوئی انسان گزر گیا، قیامت کے اندر اب کیا ہوگا اس کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں، اور یہ حدیث آپ تھوڑا غور سے سمجھنے کی کوشش کریے، اور اس حدیث کو بالکل بیان نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے بہت سے شیاطین قسم کے لوگ کنفیوژنس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قانون الہی یہ ہے کہ عذاب ہرگز نہیں کسی کو دیا جائے گا جب تک کہ اس کو خبردار نہ کیا جائے، یہی عدل کا تقاضا ہے، اور رب العالمین العادل ہے، سب سے بڑا جج۔ تو وہ تو معاذ اللہ وہ کوئی اندھے کی لاٹھی تھوڑی ہے، ایسے لاٹھی چلے گی جو لاٹھی کے اندر آتا گیا تو وہ جہنم، جو نہیں آئے تو جنت۔ یہ تو بالکل پرفیکٹ سسٹم کے حساب سے، پرفیکٹ امتحان کے حساب سے ہونا ہے۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو یہاں ایب نارمل تھے، یہاں پیدا ہوتے ہی گزر گئے، یا کوئی ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے جہاں تک حق کی بات پہنچی ہی نہیں، مگر یہ ہم نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ کسی انسان تک دعوت پہنچی ہے یا نہیں۔ زمین اور آسمان میں سینکڑوں نشانیاں ہیں، ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کنڈیشن سے گزارا، کیسے کیسے مرحلے اور سٹیجز اس کی زندگی میں آئی، کیسے کیسے اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیے کہ سیدھا راستہ تو پہچان سکتا تھا، یہ خالی اللہ اور اس بندے کو پتہ ہے۔ جن کو یہ سب چیزیں حاصل ہوئی ہوں وہ پلیڈ نہیں کر پائیں گے قیامت کے دن، یا باری تعالیٰ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا۔ مگر ایسے بھی کچھ کیسز ہوں گے کہ جن کی اللہ کی حکمت کے حساب سے ہی ان کو دنیا کے اندر حق کے بارے میں حق ایکسپوز نہیں ہوا ان کے اوپر۔ ویسے لوگوں کے بارے میں حدیث آتی ہے قیامت کے دن وہ حشر کے میدان میں کھڑے نہیں ہوں گے، ان تمام قسم کے لوگوں کو ایک الگ میدان میں کھڑا کیا جائے گا کہیں، اور ان کے تمام ڈیفیکٹس ختم ہو جائیں گے۔ کوئی اب نارمل تھا تو اس کی مینٹل کیپیسٹی وہاں پوری برابر ہو جائے گی۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں، یہ ایک سمجھیے ایک الگ ہی دنیا میں ہے۔ وہاں پہ ایک یہ اس قسم کے تمام لوگ ہوں گے،
اور اچانک سے ایک آگ کی دیوار ان لوگوں کے سامنے کھڑی ہو جائے گی. اگر کوئی بچہ بھی تھا وہ بھی وہاں جوانی میں ہی پہنچے گا, وہ جوان, کیونکہ قیامت کے دن تو یہی 30s کی ایج کا ہی انسان ہوگا, بالکل اپنی جوانی کی پوری اپیکس کے اوپر, کیونکہ روح ہر انسان کی ایک ہی ایج کی ہے, سمجھ رہے ہو, مگر فزیکل باڈی وہاں پہ سب کو دی جائے گی ایک جوان انسان کی, جیسا کہ وہ ایب نارمل انسان دنیا میں ہوتا اگر وہ فل کیپیسٹی والا ہوتا. ڈیفیکٹ ختم کر کے ایک الگ میدان میں پیدا ہوں گے, اور ہم آج وہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کس طریقے سے ڈیزائن کردہ امتحان ہوگا. ہماری دماغ کی کیپیسٹی بہت لیمیٹڈ ہے, مگر خالی اشارہ سمجھیے. اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک آگ کی دیوار ان کو محسوس ہوگی, سامنے آ گئی, اس آگ کی دیوار میں سے کوئی انسان نکل کے آئے گا, اور یہ دیکھیں گے کہ یہ آگ میں سے نکل کے آیا ہے بندہ, وہ ہوگا اللہ کا بھیجا ہوا رسول ان کی طرف. آپ سمجھ رہے ہو, وہ پورا انسانی شکل میں ہوگا. وہ کیا چیز ہوگا, فرشتہ ہوگا, کون ہوگا, یا انسان ہی ہوگا, اللہ عالم. روایتوں میں یہی لکھا ہے کہ ایک فرشتہ انسان کی شکل میں بھیجا جائے گا, مگر اوریجنل کیفیت اس چیز کی ہم لوگوں کی دماغ سے باہر ہے. وہ جو رسول ہوگا آگ میں سے نکلا ہوا, آگ کی دیوار میں سے نکلا ہوا, وہ ان لوگوں کو تمام وہ دعوت دے گا کہ جو دنیا میں اللہ کا ایک رسول دیتا ہے, اللہ کے بارے میں بتائے گا, کائنات اس نے کیوں بنائی بتائے گا, وہ سب چیزیں, اسلام کے تقاضے کیا ہیں, دین کے تقاضے کیا ہیں, ایک انسان کو اللہ کا کیا حکم ہے. پھر کہے گا کیا تم تسلیم کرتے ہو؟ تو جتنا بھی وہاں جتھا ہوگا, بڑا گروپ ہوگا, اس میں سے چند لوگ نکل کے, چند لوگ ہاتھ کھڑے کر لیں گے, جناب آپ کی تمام باتوں کے اوپر ہم یقین کرتے ہیں. تو پھر وہ رسول ان کو بولے گا, اس وقت کا ان لوگوں کا رسول, کہ جو کوئی میری اس دعوت کو مانتا ہے, اس نے مجھے دیکھا کہ میں آگ سے نکل کے آیا, تو اللہ کا حکم ہے کہ اس آگ میں چھال مارو. یہ جو بھڑکتی ہوئی آگ تمہیں نظر آ رہی ہے, تو بہت سارے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوں گے کہ ہم ایمان لے آئے, سبمٹ کیا ہوگا, مگر آگ میں چھال مارنے والے بہت کم نکلے. ایک چھوٹا سا گروپ ہوگا جنہوں نے پہلی بار, صدیق لوگ جو دنیا میں تھے, صدیق وہ کہ ابھی سچائی پوری کی پوری ان کے سامنے کھلی بھی نہیں, انہوں نے میگنیٹ کی طرح کیچ کر لی, ان کو فردر ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ان کی جو فطرت ہوتی ہے وہ بالکل کلیئرٹی کے اوپر اور سچائی کے اوپر ہوتی ہے. ان کو تو سچائی کی ایک چنگاری مل جائے, وہ شعلے کی طرح, ایک وولٹائل فیول کی طرح کیچ کر لیتے ہیں اس سچائی کو, ایک دم بھڑکتا ہوا شعلہ بن جاتا ہے. تو یہ وہی صدیق لوگ ہیں جو دنیا میں بھی, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی, ابو بکر صدیق کی کیا مثال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ دنیا میں ہر کسی نے غور و فکر کیا میری بات پہ, پھر تسلیم کیا, تھوڑا وقت لیا, مگر ابو بکر صدیق ایسا ہے کہ نہ اس نے اف کیا نہ بٹ کیا, نہ کوئی وقت لیا, ابھی بات پوری نکلی بھی نہیں تھی, اس نے ایک دم قبول کر لی. تو آبویسلی اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوگا. تو وہ رسول کہے گا کہ اگر تم میری بات کو مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اگر جو تم زبان سے اب کلمہ پڑھ رہے ہو اگر سچا ہے, تو اس آگ میں چھال مارو جس سے میں نکلا, اس میں جمپ مارو. تو وہ نوجوان اٹھیں گے اور آگ میں جمپ مار دیں گے. باقیوں کو کیا لگا کہ یہ جل گئے, بسم ہو گئے, وہ کریں گے نہیں وہ. تو اس طریقے سے پھر اللہ کا حکم ہوگا, پھر وہ رسول وہ پیغام دے گا, پھر چند لوگ نکلیں گے, ان میں سے پھر چند چھال ماریں گے اور باقی رک جائیں گے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جتنی بار چاہے گا اور جیسے چاہے گا یہ میسج ریپیٹ ان لوگوں کے بیچ میں ہوگا, اور آخری وقت تک جو لوگ اس آگ میں جمپ نہیں ماریں گے, آواز آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں بھی بار بار پیغام ان کے پاس پہنچتا, یہ پھر بھی قبول نہیں کرتے اور اس کو ریجیکٹ ہی کرتے. اچھا, جو لوگ آگ میں جمپ مار رہے تھے, ان لوگوں کو لگ رہا تھا نا کہ یہ تو جل گئے, وہ یہاں سے جمپ مار رہے تھے, وہاں سے ڈائریکٹ جنت میں انٹری, اور جو پیچھے رہ گئے یہ تھے جہنم والے. تو کیونکہ یہ جو حدیث ہے یہ ڈیل کرتی ہے آفٹر لائف,
جب دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، اس کے اندر کیا کیا پہلو ہوں گے، کس طریقے سے کیا ہونا ہے، یہ ہماری مینٹلٹی کے اندر پوری بات سما نہیں سکتی۔ لہٰذا اتنی ہی چیز ہم دماغ میں رکھیں کہ جن لوگوں تک اگر حقیقی طور پر دعوت کا حق یہاں پہ ادا نہیں ہوا، ان کو ڈائریکٹلی جہنم میں وہاں نہیں ڈالا جائے گا۔ کچھ انتظام اللہ نے کر رکھا ہے، تو جو انتظام اللہ کرے وہ پھر کتنا پرفیکٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پرفیکٹ ہے، اس نے جو وہاں پہ انتظام کر رکھا ہوگا امتحان کا، اس میں شوشے کے برابر کوئی انجسٹس نہیں ہوگی، ایکولنٹ امتحان ہوگا، جیسا دنیا میں ایک انسان کا ہوا ویسا ہی وہاں بھی ہوگا۔ باقی اللہ عالم ایگزیکٹ ڈیفینیشن اس کی ہم نہیں جانتے۔ میرا خیال ہے یہ والی بات جو ہے یہ کچھ نہ کچھ کلیئر اب ہو گئی ہوگی، ہے نا۔ تو فردر اس ٹاپک کے اوپر کیونکہ بہت کم روایتیں بیان کی جاتی ہیں، ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا ہے، تو اور تھوڑا انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے، اور اگر اور بھی ہمیں کوئی ایسی روایتیں ملی، کوئی حدیث ملی، تو ہم اس کو کوشش کریں گے یہاں پہ اور ڈسکس کرنے کی۔ تو فی الحال ہم خالی یہ دماغ میں رکھیں وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم ہرگز عذاب نہیں دینے والے جب تک کہ نہ بھیجے رسول۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم نے چاہا کہ غارت کر دیں کسی بستی کو تو حکم بھیج دیا اس کے عیش کرنے والوں کو، پھر انہوں نے نافرمانیاں کی، تب ثابت ہو گیا ان پر عذاب، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اس کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے وہاں پہ ترجمے میں لاسٹ پارٹ کا، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ہم نے اسے تباہ برباد کیا پوری طرح ہلاک۔ یہاں پہ لکھا ہے پھر اکھاڑ مارا ہم نے ان کو، اکھاڑ کر، یعنی پھر ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی بستی یا کوئی بھی قوم یا کوئی بھی شہر جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی دعوت جو ہے وہ پہنچ چکی ہو، اور آج کی ڈیٹ میں یہ آپ یہ سوچئے آج کی جو یہ ماڈرن سوسائٹی ہے، اس میں تو ہمارا ذہن یہ نہیں مانتا کہ پاسبل ہے کہ کوئی انسان سچائی جاننا چاہے اور اس کو سچائی تک رسائی حاصل نہ ہو۔ یہ گلوبل ولیج بن چکا ہے دنیا، آپ سمجھ رہے ہو۔ تو باقی اللہ عالم اس کے اندر کون کون سے پہلو ہیں، کیا کیا چیزیں اس کے اندر ایسی چھپی ہوئی ہے کہ جو ہم نہیں سمجھ پا رہے، مگر ہمارا دماغ تو آج یہ سمجھ رہا ہے، اتنا جو سٹرائک کرتا ہے دماغ میں، آج کی ڈیٹ میں تو کوئی ایسی بستی نہیں ہوگی کہ جہاں تک حق کی رسائی نہ ہو، ہے نا۔ تھوڑا سا آئیڈیا لگنے کی دیری ہے کہ اے انسانوں، ہم تم جو یہ اجتماعی طور پر جس راستے پہ چل رہے ہو یہ ہے ہی نہیں تمہاری زندگی کا پرپس۔ انسان کو تو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں پیدا کرنے والی وہ رحمان اور رحیم اور العادل ہستی ہے، تو اس کو پہچانو۔ آپ سمجھ رہے ہو، کیونکہ انسان اپنی دنیا کے اندر مگن اور بیزی ہے، سب کی اپنی اپنی پریورٹیز فکس ہیں، تو تھوڑا سا ایک جھٹکا جیسا دینے کی دیری ہے۔ تو اگر اس جھٹکے سے تھوڑا سا اس کے دماغ کے اندر ایک یہ شک سا پیدا ہوتا ہے واقعی یار کچھ چیز میں مس کر رہا ہوں، تو امیجیٹلی وہ جب ڈھونڈنا شروع کرے گا ایک دم وہ حق کو پہنچ جائے گا۔ اسی لیے لاکھوں کروڑوں لوگ سچائی قبول کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو، کسی قوم کو ہلاک کر دیں، ہم ان کے خوشحال لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں کہ وہ اس بستی کے اندر عیاشیاں کرے، اور آبویسلی اگر ایک طبقہ عیاشیاں کرے گا تو دوسرا ایکسپلائٹ ہوگا، ایکسپلائٹیشن کریں۔ اب ایک انسان کی اپنی ہرس پوری نہیں ہو رہی ہے، تو لہٰذا
اس کے کنٹراسٹ میں دوسروں کی تو دن اور رات کی محنتیں کھپ کے رہ جائیں گی اور ان کی بیسک نیسیسٹیز بھی پوری نہیں ہوں گی، ہے نا. مگر یہاں اسپیشلی اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم اس شہر کے خوشحال یعنی ایلیٹ کلاس لوگوں کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا، اور اس شہر کے اندر وہ لوگ فسق کرنے لگ جاتے ہیں. فَفَسَقُوا، فسق ہوتا ہے کھلی نافرمانیاں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ مال ہمیں مل گیا، ہمیں تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، یہ مال ہی ہے جو ہے، یہ اقتدار ہی ہے جو ہے، تو عیش کرو، عیاشیاں کرو، مست ہو جاؤ. اور ان کو دیکھ دیکھ کے جو ان کے چمچے ہوتے ہیں نا وہ بھی پھدکتے ہیں کہ یار یہ دیکھو اصلی لائف تو یہی ہے، یہ جو ہماری ایلیٹ کلاس گزار رہی ہے، تو ہمارے بھی آئیڈل یہی ہونے چاہیے. مطلب اگر ان کو موقع مل جائے نا، پھر جو طبقہ پیچھے رہ گیا ہے وہ بھی وہی کچھ کریں جو یہ کر رہے ہیں. آج اقتدار والوں کو ہٹا کے کسی یہ نارمل انسان کو اقتدار پہ بٹھاؤ نا، وہ اس کا بھی باپ نکلے گا کہ جو وہ پہلے والا اقتدار والا کرپٹ تھا. تو اسی طریقے سے کچھ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں اس میں رہنے والے اسپیشلی ان کے جو ایلیٹ لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا میں اب عیاشیاں کھلے عام تم کرتے رہو. فسقو، نافرمانیاں کھلے عام کرو. اور کیوں کرو؟ تاکہ فحق علیہ القول، تاکہ ان کے اوپر ثابت ہو جائے کہ یہ کتنا گر سکتے ہیں، اور پھر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو جائے کہ دیکھو عذاب کیوں آیا، کیونکہ دیکھو ان کے کرتوتے کھلے عام کیا کچھ کر رہے ہیں. تو علیہ فحق علیہ القول، ان کے اوپر ثابت ہو جاتا ہے قول. یہ کون سا قول ہے؟ عذاب کی بات ان کے اوپر چسپا ہو جاتی ہے. فدمرناها تدمیرا، تو ہم پھر ان کو جڑوں سے اکھاڑ دیتے ہیں، بری طریقے سے ان کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے. اور یہ سب چیزیں کس کو بتائی جا رہی ہیں؟ اس کے پرائمری آڈینسز کون ہیں؟ مشرکان مکہ. قرآن نازل ہو رہا ہے، مکی سورہ ہے بنی اسرائیل، انیشیل فیز ہے یہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہونے کا، سٹارٹنگ کی چند سال میں، جس وقت ایلیٹ کلاس جو تھی مکہ کی وہ عیاشیوں میں مگن تھی، اور وہ یہ سارے بینیفیشریز تھے اس سسٹم کا جو سسٹم اس وقت وہاں پہ رول کر رہا تھا مکہ میں. تو یہ تو چھوڑنے سے رہے اپنے طریقے، اور باقی عام جو پاپولیشن تھی وہ ایکسپلائٹ ہو رہی تھی. ان کو بتا کے رکھا تھا یار یہی اصلی تمہاری زندگی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی زندگی کا طریقہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا جس طرح سارے لوگ زندگی گزاریں تم بھی گزارو، باقی جو دودھ کی جو ملائی ہے وہ تو ہم کھاتے رہیں گے، باقی تمہیں بھی کچھ نہ کچھ اس سسٹم کا فائدہ ملتا رہے گا. تو اسی طریقے سے عیاشیوں میں مگن تھے مشرکان مکہ. ان کے ذریعے سے تا قیامت تمام اس طریقے کے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے جن کی طرف اللہ کے رسول بھیجے جائیں یا اللہ تعالیٰ کے بندے بھیجے جائیں یا کوئی مجدد کھلے عام دعوت دے ان کو. رسولوں کے بعد تو نبیوں کا اور رسولوں کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، مگر دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اکیلا نہیں چھوڑ دیا شیطانوں کے ہاتھ. اللہ تعالیٰ ہر وقت میں اپنے کچھ بندے ایسے اٹھا لیتا ہے کہ جو اخلاص کی بنیاد پر حق کی بات لوگوں تک پہنچائیں. تو حق کی بات اگر وہ پہنچا دیں اور اس کے بعد بھی لوگ اسی راستے پہ مگن رہیں. سب سے بڑی اگزامپل اس وقت میں آپ سے پوچھتا ہوں اسٹوڈنٹس آف قرآن کلاس، یہ ہلاکت کا فیصلہ کس ملک میں ثابت آج ہو رہا ہے؟ سب سے بڑی اگزامپل ہمارے آنکھوں کے سامنے. یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. کون سی کنٹری کولیپس ہو رہی ہے؟ تو کھلے عام ان کو دعوت دی گئی ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کہ سیدھے راستے پہ آ جاؤ. تو مگر عیاشیاں کون کر رہی ہے؟ 200-300 لکشری کارز کس کے پاس ہیں؟ ایلیٹ کلاس کے پاس. ان کی ایلیٹ کلاس. عام عوام تو آٹا بھی اب خرید رہی ہے 300 روپے کلو میں. آپ سمجھ رہے ہو کتنی زبردست ایگزامپل ہے اس بات کی کہ جب ہم اب آسمان سے بجلیاں گریں یا
ان کا معاشی سسٹم ہی کولیپس ہو جائے. یہ سب عذاب ہے. ذلت اور رسوائی پوری دنیا کے سامنے, یہ تو عذاب ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ, اس سے بہترین ایگزامپل میرے دماغ میں نہیں ہے, اور یہ اللہ کی قسم بس قرآن کلاس میں اسٹرائک ہوئی, کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایگزامپل کیا ہے. پاکستان کی ایگزامپل لے کے آپ اٹھا لو. اسلام کے نام پہ ایک ملک بنا, ان کی ذمہ داری تھی کہ پوری دنیا کو دکھائیں کہ اصل میں اسلام ہے کیا چیز. اسلام کی سوشل جسٹس کو دکھائیں, اسلام کے فیملی سسٹم کو دکھائیں, اسلام کے عدل کو دکھائیں پورے دنیا میں, جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے مدینہ میں کر کے دکھایا. قرآن کی عدل کو دکھائیں. قرآن میں وہ آیت ہے نا سورۃ النساء میں, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء, اے لوگو شہداء للہ, حق کے عالم بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ. اے وہ لوگوں کی جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو, تمہاری ذمہ داری بنتی ہے سچائی اور جسٹس اور حق کے تم عالم بردار ریپرزنٹیٹیوز بن کے کھڑے ہو جاؤ, اور شہادت دو, سچی شہادت اللہ کے واسطے, چاہے اس شہادت کی وجہ سے تمہاری اپنی ہی جانوں کو نقصان ہوتا ہو, اپنے ہی والدین کا کوئی نقصان ہوتا ہو, اپنے ہی نزدیکیوں کا نقصان ہوتا ہے. یعنی کہ اگر تم ایسی شاخ کے اوپر کھڑے ہو کہ جو کرپشن والی شاخ ہے, اور ہو تم مومن, تم اسی شاخ کو کاٹو کہ جس پہ تم کھڑے ہو. کونوا قوامین بالقسط شہداء للناس. یہ ہے بیسک عدل کی جو آیات قرآن میں دی ہے, یہ فارمولا دے دیا. تو جو دین اس عدل کی بات کرتا ہے, ایسے انصاف کی بات کرتا ہے, اس کے نام پہ ایک ملک بنانے کے بعد کیا کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے تو وہ اللہ عالم کی جو چیزیں نظر آتی ہیں, اس کے علاوہ اور کیا کچھ ہے وہاں پہ, ہے نا. تو لہٰذا ہم کسی کنٹری کے بارے میں یہاں ڈسکس کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہیں, تو مگر ذہن میں یہی کچھ مثال آ گئی. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیل کر کے اس کے بعد یو ٹرن لوگے, اور پھر ہر وہی کام کرو گے اور اس سے بدترین طریقے سے کرو گے کہ جو تم نے نہ کرنے کی قسم کھائی تھی, تو پھر تمہارے ساتھ وہی کچھ ہوگا کہ جو اس آیت کے اندر آیا ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً, جب ہم فیصلہ کرتے ہیں کسی بستی, کسی شہر, کسی ملک کو ہلاک کرنے کے, امرنا مترفیہا, ہم اس کی خوشحال ایلیٹ کلاس کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں کہ وہ کھلے عام فسق برائیاں کرتی پھرے وہاں پہ. فیہا فحق علیہ القول, تو تاکہ ثابت ہو جائے اللہ تعالیٰ کا وہ قول ان کے اوپر, یہ قول عذاب ہے کہ ہم عذاب کب دیتے کہ جب تم فاسق اور فاجر ہو جاتے ہو, تو ایسی قوم کو پھر ہم جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ, اور ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کی. کہ یہ جو قوم ہلاک کرنے کا پروسیجر ہے, یہ کوئی ہیکٹک نہیں ہے اللہ کے لیے, یہ کوئی بہت بڑی ایسی طوفان نہیں ہے کہ جو اللہ کو کرتے ہوئے بہت محنت لگ جائے گی. جی کوئی اللہ کی ایسی آرمی ہے کہ جو بیچاری معاذ اللہ سما معاذ اللہ ویک ہو گئی, یہ فرکشن آف سیکنڈز لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو میں ہیزیٹیٹ کروں کرنے میں. کتنی ہی قومیں, ایسی فاسق قومیں ہم نے نوح کے بعد ہلاک کی. نوح کی قوم یعنی نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے بہت سی قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب چسپا ہو گیا. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا, اور کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہ جاننے والا اور دیکھنے والا. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو مطلب یہ ہے کہ خبردار ہو جاؤ. وَكَفَى بِرَبِّكَ,
تو اپنے رب کو معاذ اللہ انسفیشینٹ نہ جانو کہ وہ اس کو پتہ نہیں ہے تم کیا کچھ کرتوت کر رہے ہو. وہ کافی ہے. اپنے بندوں کے جو گناہ ہیں ان کو دیکھنے والا اور جاننے والا. تم کس سے چھپاؤ گے اپنے گناہ؟ قرآن میں آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خیانۃ العیون، وہ تمہارے آنکھوں کی شرارت تک جانتا ہے. کبھی ہوتا ہے نا ایک انسان کسی کو ایسے اشارہ کر دے، کسی کا مذاق اشارتاً اڑا دے، تو وہ تو اس انسان کو اور جس کو اس نے اشارہ کیا اس کو پتہ لگا، مگر تیسرا ایک اور ہے جس کو پتہ لگتا ہے، وہ رب العالمین ہے، عالم بذات الصدور، وہ دلوں کے چھپے ہوئے بھید تک جانتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مجھے ایگزیکٹلی تو نام یاد نہیں ہے یہ کس شخص کے بارے میں ہے، مگر تھوڑا سا میں ایک آئیڈیا آپ کو دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے پہ چلتے تھے کہ جو قرآن کا راستہ تھا، ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں، بالکل جس طریقے سے تلوار کی ایک دھار ہوتی ہے نا، قرآن کی دھار کے اوپر چلنے والے شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب مکہ فتح ہو گیا تو ایک ایسا شخص تھا کہ جو ابھی بھی اسلام کا دشمن ہی تھا، اس نے سرنڈر نہیں کیا تھا، وہ سیدھے راستے پہ نہیں آیا تھا. شخص کا نام مجھے یاد نہیں ہے. اور یہ ایک ایسا انسان تھا جو تھا منافق، جس کی وجہ سے بہت سے مسلمان مارے گئے تھے، بے قصور لوگوں کو مارنے کا وہ ذریعہ بن گیا تھا. اب جب مکہ فتح ہو گیا، اس کو پتہ لگ گیا شخص کو اب بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ حضرت علی کے پاس چلا گیا کہ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، تو مجھے تو اللہ کے نبی معاف کرنے سے رہے، کیونکہ اس کا جو جرم تھا وہ کچھ بہت ہی بڑھ کے تھا، ایکسٹرا آرڈنری، تو لہٰذا میں کوئی سفارش لے کے جاتا ہوں کہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو. تو حضرت علی بڑے شریف طبیعت انسان تھے، تو وہ چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لے کے، شخص کو لے کے. اس شخص کے اوپر موت کی سزا جو تھی وہ نافذ ہو چکی تھی، مطلب یہ آلریڈی ڈکلیئر ہو چکا تھا کہ جہاں کہیں ملے اس کو قتل کر دیا جائے. تو جب حضرت علی ایک طرف سے اس کو لے کے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک دوسری سائڈ کر لیتے. حضرت علی پھر سے، کیونکہ بڑے رحم دل تھے حضرت علی، کہ کہتے اے اللہ کے نبی، اس شخص کو یہ معافی مانگ رہا ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف اپنا یہ جو رخ مبارک موڑ لیتے. ایسے 3-4 بار ایسا کچھ ہوا، آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیرت کہے گی کہ حضرت علی بار بار کہہ رہے ہیں حضرت علی جیسا شخص ہے تو میں اس کو ڈس اپوائنٹ نہیں کروں گا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو لے کے جاؤ. ٹھیک ہے، چھوڑ دیا. تو اب حضرت عمر وہاں پہ موجود تھے اس ٹائم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو کہتے ہیں اس کے جانے کے بعد، تم نے کیوں نہیں اس کے یہاں آنے سے پہلے اس کو قتل کر دیا، ایک ہی تلوار کی اس کو لگا کے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ نے کم سے کم اشارہ کر دیا ہوتا کہ سائڈ سے، سمجھ رہے ہو، کہ اگر ایسا کچھ کرنا تھا تو آپ نے پہلے ہی کچھ اشارہ کر دیا ہوتا تو یہ حال ہی، یہ کنڈیشن ہی نہیں پیدا ہوتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ایکسپیکٹ کرتے ہو اللہ کے رسول سے کہ وہ اپنی آنکھ سے خیانت کرے؟ مطلب یہ بھی ان کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ ایک کٹر دشمن کو بھی آنکھ سے دھوکہ دے دیں. کہ ایسا بھی نہیں بولا حضرت علی کو کہ جیسے جنرلی یہ وہ تلوار کی دھار ہے کہ جس پہ اللہ کے رسول زندگی گزارتے تھے. جبکہ کیا عجب تھا کہ اتنا دل میں دکھ تھا کہ اس نے اتنے لوگوں کو مروایا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، مگر اتنی ہمت نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت تک سے واقف ہے. تو یہ بات زبان سے کہہ دینا بہت آسان ہے، مگر اس لیول پہ زندگی گزارنا، سب سے بڑی مثال قرآن پہ زندگی گزارنے والا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت جو ہے وہ قرآن ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس کتاب کے حساب سے اپنی